یہ سوال کرنے والے ہیں شیخ اسماعیل علی چھپارا سیونی سے۔ سوال بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ۔ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں؟ حکومت کے دوارا فورس کیا جا رہا ہے تو کیسا کریں؟ اگر نہیں لگواتے ہیں تو دکان کے سیل کرنے کا آدیش ہے۔ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے کافی لوگ اس سلسلے میں کنفیوز ہیں کہ ویکسین لگوائیں یا نہ لگوائیں، اور نہیں لگواتے ہیں تو دشواریاں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ویکسینز جو ہمارے انڈیا میں پائی جا رہی ہے، دو طرح کی ویکسین ہیں، ایک تو کووڈ شیلڈ اور ایک کو ویکسین۔ یہ دونوں اگر کوئی بندہ لگوانا چاہے تو بالکل لگا سکتا ہے، جائز اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب رہا شبہ جو ہمارے درمیان گردش کر رہا ہے، وہ یہ کہ اس کے اندر ناجائز اجزاء ملے ہوئے ہیں، ایسی افواہ پھیلی ہوئی ہے، اس وجہ سے بہت سے لوگ کترا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے بیماری ایک تو یہ ہوتا ہے بیماری سے علاج، اور ایک ہوتا ہے بیماری سے بچاؤ۔ علاج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دوا استعمال کی جاتی ہے، اور بچاؤ کے لیے ویکسین لگوایا جاتا ہے، اس کو ٹیکہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ویکسین ہے یہ دراصل یہ کووڈ کا علاج نہیں ہے، بلکہ کووڈ سے ہونے والے جو مضر اثرات ہیں اس سے بچاؤ ہے، یعنی اس کو لگوانے کے بعد آپ اس مہلک مرض سے بچ جائیں گے۔ ایک یا یہ ہے کہ اگر کبھی ہو بھی گیا تو اس کا اثر بہت کم رہے گا، کیونکہ اس کو لگوانے کے بعد باڈی کے اندر جو فائٹر جراثیم ہیں وہ تیز ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ کووڈ کو حاوی نہیں ہونے دیں گے۔ بس یہ فائدہ ہے اس کا۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ جو شبہ ہمارے درمیان گھوم رہا ہے کہ اس میں ناجائز اجزاء ملے ہوئے ہیں، اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں کوئی بھی دوا مارکیٹ میں آئے، نہیں ہو یا جو بھی ہو، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کے اندر کیا کیا ملا ہوا ہے۔ تو اگر اور یہ کیسے پتہ لگتا ہے؟ تو کمپنی والے خود ابھی ان دونوں ویکسین کی جو ویب سائٹس ہے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ملایا گیا ہے۔ تو کو ویکسین جو حیدرآباد سے بنی ہے وہ تو ٹھیک ہے، اور کووڈ شیلڈ کے اندر دو اجزاء جو واضح کیا گیا ہے، اس سلسلے میں لوگوں نے تھوڑا سا شبہ ظاہر کیا ہے۔ ایک تو یہی کہ ایتھنول یہ ایک شامل کیا گیا، اور ایک شاید پولیس ریبوٹ 80 کر کے یہ شامل کیا گیا ہے۔ تو ایتھنول تو یہ جب اس کو ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے الکوہل کیمیائی دوا ہوتی، ایک یہ ہوا اے ہے، اور اس کو شامل اس لیے کیا جاتا ہے کہ چیز کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے، اور یہ مسئلہ علماء اہل سنت درمیان متفق علیہ ثابت ہو چکا ہے کہ دواؤں کے اندر الکوہل آمیزش جو دوائیں ہوتی ہیں ان کا استعمال جائز ہے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ باقی جو دوسرا جز ہے وہ پولیو روبیٹس 80 جو کر کے ہے، وہ اس کے سلسلے میں یہ جز ہے، یہ خنزیر سے بھی کا جز بھی ہوتا ہے، اور نباتات سے بھی، یعنی پیڑ پودے ان سب سے بھی حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کنفرم اور یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ کس سے حاصل کیا گیا ہے۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ حاصل کیا گیا ہے خنزیر کے جز سے تو جائز نہیں ہے، گناہ ہے، حرام۔ اور یہ معلوم ہو جائے کہ نباتات سے تو بالکل جائز۔ اگر معلوم نہیں ہے تو اس وقت ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ جواز ہے، یعنی جائز ہے اس کا استعمال کرنا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کی کیا دلیلیں ہیں، تو اس کی بے شمار دلیل ہے۔ ایک تو امام محمد کا بہت مشہور قول ذکر ہے فقہ کی کتابوں میں کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ وہ حرام لعینہ ہی ہے، ہم اسے حلال مانتے ہیں، اور یہی امام اعظم کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی ایک سوال ہوا تھا، بہت پیارا سوال، کنویں کے حوالے سے آپ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت سوال یہ ہوا کہ ایام وبا میں، یعنی وبا کے زمانے میں، گورنمنٹ کی طرف سے جو دوا کنویں میں واسطے اصلاح پانی کے ڈالی جاتی ہے، اور رنگ پانی کا سرخ ہو جاتا ہے اور ذائقے میں بھی فرق آ جاتا ہے، وہ پانی طاہر اور قابل پینے اور وضو کے ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے پانی میں دوا ڈالنے سے رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، مزہ بدل گیا، اب وہ دوا قابل وضو ہے، پانی قابل وضو ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک نجاست کا علم نہیں پانی طاہر مطہر ہے، کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے، یوں ہی جب تک حرمت کا علم نہیں پانی حلال و مشروب ہے، کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے ابھی جو ہمیں معلوم ہے صرف، تو ہمیں کسی کو یقینی اور جزمی طور پر نہیں ہے، بلکہ بس شدہ ہم نے سن رکھا فلاں فلاں سے،
اور اس سنے پر ہم نے مدار رکھ دیا ہے، حالانکہ سنے سنائے احکام پر ہی مدار نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار سے بھی یہ سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنے ایک رسالے میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم اس بات کے مکلف نہیں کہ کسی بارے معلوم کریں کہ اس کے اندر واقعی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہم پر حکم کیا نافذ ہوتا ہے، اعلیٰ سرکار زبان میں سنیں، بلکہ صرف اس قدر حکم ہے کہ جو چیز ہے نا، جو چیز تصرف میں لائیں یعنی استعمال میں لائیں، ٹھیک ہے، جو تو تصرف میں لائیں وہ اپنی اصل میں حلال اور طیب ہو، ایک چیز، اور اسے مانع و نجاست کا عارض ہونا ہمارے علم میں نہ ہو، تو لہٰذا جب تک خاص اس شبہ میں جسے استعمال کرنا چاہتا ہے کوئی مظنہ قویہ حظر و ممانعت کا نہ پایا جائے، یعنی کوئی منع کا کوئی خاص قوی مظنہ نہ پایا جائے، تفتیش و تحقیق کی بھی حاجت نہیں، مسلمانوں کو روا ہے، جائز ہے کہ اصل حل و طہارت پر عمل کریں اور یمکنو یحتمل و شاید و لعلہ کو جگہ نہ دیں۔ اور بازاری افواہ کے حوالے سے حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار کہ بازاری افواہ قابل اعتبار اور احکام شرع کے منات و مدار نہیں ہو سکتی ہیں۔ بہت سی خبریں بے سر و پا ایسی مشتہر ہو جاتی ہیں جن کی کچھ اصل نہیں یا ہے تو بہزار تفاوت۔ اکثر دیکھا گیا کہ ایک خبر شہر میں شہرت پائی، قائلوں نے تحقیق کیا تو یہی جواب ملا کہ سنا ہے، نہ کوئی اپنا دیکھا بیان کرے نہ اس کی کوئی سند کا پتہ چلے کہ اصل قائل کون تھا، جسے سن کر شدہ اس اشتہار کی نوبت آئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حکم شرعی کا مدار علم پر ہے، جزم پر آپ کو یقینی معلوم کہ حرام جزا ملی تو ناجائز، اور نہیں معلوم ہے تو اس شبہ کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو ویسا، اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس تمام تر تفصیلات کے پیش نظر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص لگوانا چاہے تو لگوا سکتا ہے، ہاں کوئی تقوی کے تحت بچتا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، وہ بالکل بچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویکسین لگوانا جو ہندوستان میں ابھی دونوں رائج ہیں یہ بالکل جائز اور درست ہے۔